سال کے برابر. بعض نے کہا وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 دن کے برابر. تو 1000 سال پہلے آدم کے پتلے میں روح پھونکنے سے 1000 سال پہلے, ان کی خلقت سے 1000 سال پہلے اللہ نے ملائکہ کے درمیان اعلان خلافت کر دیا. میں عرض کروں گا میرے معبود کیا ضرورت تھی کہ 1000 سال پہلے, اتنے دن پہلے, وہ بھی وہاں کا 1000 سال, اور تم ملائکہ کے درمیان اعلان خلافت آدم کر رہا ہے. اگر کرنا ہی تھا تھوڑے دن پہلے کر دیتا, 1 مہینہ پہلے کر دیتا, 1 دن پہلے کر دیتا. 1000 دن کے یہاں کے برابر تھا, 1 دن پہلے کر دیتا. کیا ضرورت تھی؟ اگر 1 دن بھی پہلے کرتا تو کیا ملائکہ سجدہ نہ کرتے؟ بھئی کرتے نا. ادھر تو حکم دیتا, ادھر تو روح پھونکتا, وہ سجدے میں گر پڑتے. یہ کیا کہ 1000 سال پہلے تو آدم کی خلقت سے اعلان خلافت آدم کر رہا ہے. خدا آواز دے گا. اسی بات کو یہاں پہ حل کرنا تھا کہ یاد رکھو کسی خلیفت اللہ کا انتظار کرنا یہ شرک نہیں ہے, ملائکہ کی سنت ہے. اور کریں حضرات, ہیں یہ شرک نہیں ہے. 1000 سال پہلے اعلان خلافت آدم کیا. آدم کا خلافت کا اعلان کر کے خدا بتا رہا ہے کہ یاد رکھو کسی خلیفت اللہ کا انتظار کرنا, توجہ رکھیے گا, انتظار کرنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ ملائکہ کی سنت ہے. کل خلیفت اللہ کا ملائکہ انتظار کر رہے تھے, آج خلیفت اللہ کا انتظار ملائکہ کی صفت رکھنے والے مومنین کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرمائیں آپ, خدا آواز دے رہا ہے کہ ہم نے آدم کے, جب ہم آدم کے پتلے میں روح پھونکوں تو تمہارا فریضہ ہے کہ سجدہ آدم میں گر جانا. اب یہ اور بات ہے, توجہ رکھیے گا, اور بات ہے کہ لکھنے والوں نے لکھنا شروع کیا, اور ٹی وی کے اوپر اور QTV وغیرہ پہ جو پروگرام آتا تھا خلافت کے عنوان سے تو کہنا شروع کیا کہ اللہ نے کوئی معیار خلافت نہیں بیان کیا. توجہ رکھیے گا, کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا نبی نے, کوئی معیار خلافت اللہ نے بیان نہیں کیا. توجہ رکھیے گا, کوئی معیار خلافت اللہ نے نہیں بیان کیا ہے. یہ باتیں لوگوں نے کہنی شروع کی. عزیزان گرامی, یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یاد رکھو اللہ نے کوئی معیار خلافت نہیں بیان کیا. توجہ رکھیے گا, ٹھیک ہے مان لیا ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ نے کوئی معیار خلافت نہیں بیان کیا, لیکن صفات خلیفہ تو بیان کیے ہیں. توجہ فرمائے, میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, معیار خلافت نہیں بیان کیا لیکن صفات خلیفہ تو بیان کیے ہیں. اگر معیار خلافت اور کسی کو اللہ نے نصب نہیں کیا تو صفات کو دیکھ کے خلیفہ بناؤ نا. جو صفات میں کہاں بیان کیے, قرآن آواز دے رہا ہے سورہ بقرہ. کیا کیا جائے جب یاد ہی نہ ہو سکا زندگی بھر, تو بتائیں تو کیسے بتائیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. معیار خلیفہ بیان کیا, کہاں بیان کیا کہ جہاں خدا آواز دے رہا ہے کہ جب ملائکہ نے اعتراض کیا, میرے معبود کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پہ جا کے فساد و خوریزی برپا کرے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا, انی اعلم ما لا تعلمون. لیکن اعتراض تو کر دیا تھا نا ملائکہ نے, اعتراض تو ہو گیا, خاموش کر دینا الگ بات ہے. اللہ جانتا تھا یہ ملائکہ بیچارے نہ نفس رکھتے, جو کہوں گا کریں گے, ان کو میں نے خاموش کر دیا, یہ خاموش ہو جائیں گے. لیکن رسول کے امتی کچھ ایسے ہیں کہ جو نہ رسول کی مانتے ہیں نہ رسول کی کتاب کی مانتے. لہذا دلیل رکھا کہ جب آدم خلیفہ بن تو ایک دفعہ خدا وند عالم آواز دیتا ہے کہ علم الآدم اسماء کلہا. اللہ نے آدم کو تمام اسماء کے علم تعلیم کیے, اور جب تمام اسماء کا علم دے چکا تو اب ملائکہ سے مڑ کے مخاطب ہو کے آواز دیتا ہے, اے ملائکہ یہی تھا نا کہ جس کے خلاف تم نے عالم بغاوت بلند کر کے یہ کہا تھا, کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پہ فساد و خوریزی برپا کرے؟ تو ذرا بتاؤ تو صحیح, ان انبئہم باسماء
اسمائے ہاؤلائے انبئونی، ان اسما کو ذرا میرے نام سامنے گنواؤ تو صحیح، علم کو بیان تو کرو۔ تو ملائکہ نے فوراً اپنا دامن کھینچا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، میرے معبود ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو بتاتا ہے۔ اور فرمایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو بتاتا ہے۔ تو اب خدا مخاطب ہوا آدم سے، اے آدم ذرا تم گنواؤ۔ آدم نے اسما کو دیکھا، نور کو دیکھا، ملانا شروع کیا، کہا یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں۔ خدا نے معیار خلافت بتایا۔ معیار خلافت کی سب سے پہلی سیڑھی کا نام ہے علم۔ توجہ رکھیے گا، سب سے پہلی سیڑھی کا نام ہے علم۔ معیار خلافت صفات خلیفہ کی سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ عالم ہو۔ تو اب اگر خلیفہ بنانے کے لیے اجتماع کرو، اجماع نہیں، اور کریں اجماع تو ہوا ہی کہاں کہ اجماع نہ عرفی تھا نہ لغوی تھا۔ اب یہ علماء کی بات ہے، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ اجتماع تھا، چند افراد جمع ہو گئے تھے اور جمع ہو کے کسی کو نصب کر رہے تھے۔ تو اگر جب خلیفہ بنانے کے لیے اجتماع کرو تو کم سے کم یہ دیکھ لینا کہ وہ دعوی سلونی کر رہا ہے کہ نہیں۔ کسی ایسے کو نہ بنانا کہ جو فاقد علم ہو، یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ مجھ سے زیادہ مسائل تو مدینے کی گلی کی عورتیں جانتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، کسی ایسے کو نہ بنانا کہ جو فاقد علم ہو اور اپنی جہالت کا اعتراف خود سے کر رہا ہو۔ تو مان لیا تمہاری بات کہ اللہ نے کسی کو نصب نہیں کیا، لیکن صفات خلیفہ تو بیان کیے ہیں نا۔ ان صفات کے اوپر پرکھ کر کے اگر بنانا ہے تو بناؤ۔ دیکھو اس میں صفات پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے۔ توجہ فرمائیے گا، دو باتیں۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی، خداوند عالم نے کیا کہا؟ خداوند عالم نے ایک بات یہ ثابت ہوئی، یہ کہہ رہا ہے خدا کہ ہم نے آدم کو خلیفہ بنایا۔ کس کے درمیان بنایا؟ ملائکہ کے درمیان میں۔ ملائکہ کے درمیان میں اللہ نے یہ اعلان کیا کہ میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آدم پہلے خلق ہوئے یا ملائکہ؟ ملائکہ کوئی 40,000 سال پہلے، کوئی 1,00,000 سال پہلے، کوئی 2 لاکھ، کوئی اس وقت خلق ہوا کہ جب گنتی ہی نہیں تھی۔ جناب جبریل کا واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا ہی، کیا کہا کہ جب میں پیدا ہوا تھا کہ ایک ستارہ ہے کہ جو 30,000 سال پہ ایک مرتبہ طلوع کرتا ہے، اور میں نے اسے 30,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو اتنے ملائکہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اتنے بزرگ، یعنی اگر عرفی زبان میں اور عامی زبان میں کہا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ملائکہ جناب آدم سے کہیں بڑے تھے۔ لیکن یہیں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اللہ کی نگاہ میں معیار خلافت بزرگی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ خلیفہ کسی کو بزرگ اور چھوٹا دیکھ کے نہیں بناتا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کو ملائکہ کے درمیان میں خلیفہ بنا رہا ہے، ملائکہ کے درمیان میں خلافت پہ نصب کر رہا ہے۔ اب بات آگے بڑھی، دیکھیے عزیزان گرامی، اب یہ ایک بات، جب آدم کی خلافت کا اعلان کیا تو خدا نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ بات وہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے کسی کو خلیفہ نصب نہیں کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ آدم کی خلافت کا تذکرہ جب جناب آئیں جناب مریم معبد کے اندر مسئلہ تھا پرورش کا کہ کون پرورش کرے۔ بڑے بڑے راہب موجود تھے، بڑے بڑے عبادت گزار موجود تھے، بڑے بڑے سجدہ کرنے والے موجود تھے۔ سب کی تمنا ہوئی کہ یہ پرورش کا ذمہ ہمیں مل جائے، یہ پرورش کا ذمہ ہمیں مل جائے، لیکن خدا کو گوارا نہیں ہوا۔ نہیں، یہ معصومہ ہے، ایک معصوم کی ماں ہے، ایک معصوم گواہ کی ماں ہے، گواہ کی ماں ہے۔ کوئی نجس ہاتھ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ حکم آیا، ٹھیک ہے قرآن دازی کرو، سب اپنے قلم کو پانی کے اندر ڈالے، جس کا قلم
سطح آگ کے اوپر رہ جائے وہی ہوگا مریم کا پرورش کرنے والا, وہی ہوگا مریم کا مربی. سب کے قلم ڈوب گئے. جناب زکریا کہ جو ایک نبی تھے ان کا قلم سطح آگ کے اوپر رہا. آواز آئی کہ یہی ہے مریم کے پرورش کرنے والے. عزیزان گرامی تصور کریں کسی اور کو پرورش کا حق نہیں دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم ہے, معصوم کی ماں ہے, معصوم گواہ کی پرورش کرنے والی ہے. خدا کو گوارا نہ ہوا کہ کوئی نجس ہاتھ, کوئی کثیف ہاتھ, ایسا ہاتھ کہ جس نے بت پرستی کی ہو اسے چھو بھی سکے. اب سمجھو کہ جب رسول خدا کے پاس بار بار لوگ خواستگاری کے لیے آ رہے تھے تو نبی کیوں واپس کر دیتے تھے؟ یہ معصومہ ہے, معصوم اماموں کی ماں ہے. اگر اس کا کوئی کفر بنے گا تو معصوم بنے گا. واپس کر دیتے تھے. توجہ فرمائیے گا, کس نے پرورش کی؟ کس نے پرورش کی؟ اس نے پرورش کی کہ جو ایک نبی تھا, جو ایک معصوم تھا, اس نے جناب مریم کی پرورش کی. اب مریم سے بچہ پیدا ہوا عیسیٰ کی شکل میں کہ جو گواہ بننے والا تھا. کس کا گواہ بننے والا تھا؟ فرزند زہرا کا گواہ بننے والا تھا. توجہ رکھیے گا, اپنی ماں کا گواہ بننے والا تھا. آپ تصور کریں خدا بند عالم جب مریم کے گواہ کے سلسلے میں کے اہتمام کرے تو وہ کہ جو حسین کا وزیر بننے والا ہو, جس کے ہاتھوں میں حسین کا علم ہو, کیا اس کے سلسلے میں خدا انتظام نہ کرے گا؟ کیا کوئی انتظام نہیں ہوگا وہاں؟ نہیں, وہاں بھی انتظام ہوا. کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ حوازن بنی کلاب. اس سے تعلق رکھتی تھی جناب ام المؤمنین. ان کے باپ دادا کی شجاعت مشہور تھی. شہرا تھا روم, قیصر روم. اس کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی اس قبیلے سے جاتا تھا تو سوال کرتا تھا کہ یہ بتاؤ کیا تم عامر کو پہچانتے ہو, اس کے رشتہ داروں میں سے ہو؟ اگر کوئی رشتہ داروں میں ہوا تو زیادہ عزت اور زیادہ حوصلہ افزائی کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ شجاعت مشہور تھی. اور جنگ حنین میں جب سارے قبیلے عرب کے 40-39 قبیلے جمع ہو گئے رسول اسلام کے خلاف, تو اس قبیلے نے بھی اپنا دامن یہ کہتے ہوئے کھینچ لیا کہ ہمیں بنی ہاشم سے کوئی بیر نہیں, ہم بنی ہاشم کے خلاف تلوار چلانے والے نہیں ہیں, ہمیں بنی ہاشم سے کوئی لڑائی نہیں, ہم نہیں لڑیں گے. غور کریں حضرات, اور یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جو بت پرست ہو. نہیں, تاریخ نے لکھا کہ یہ دین حنیف کے اوپر تھے, پرست نہیں تھے, ابراہیم کے دین پہ تھے. یہی وجہ ہے کہ جب اسلام آیا ہے اور عامر نے اپنی طرف سے تحفے اور تحائف رسول کی خدمت میں بھیجا ہے تو رسول نے سوال کیا عامر خود کیوں نہیں آئے؟ کون ہے یہ؟ دادا ہیں جناب عباس کے, کیوں نہیں آئے؟ کام مریض ہیں. عالم یہ ہے کہ بس جاگنی کا عالم ہے, اس وجہ سے حاضر نہ ہو سکے. رسول نے سنا تو کو نہیں دیکھا, کہا لاؤ ایک مٹھ خاک لے کر کے آؤ. ایک مٹھ خاک لائی گئی, اپنا لعاب اس کے اندر ملایا, کہا لو لے جا کے عامر کو دے دو, شفا ہو جائے گی. معمولی بات نہیں عزیزان گرامی, لکھنے والا لکھتا ہے رسول کا لعاب ہے, رسول کا لعاب کسی کافر کو نہیں دیا جا سکتا, کسی کافر کو نہیں دیا جا سکتا. لکھنے والے نے لکھی یہ بات, اور بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ رسول کا لعاب ہے. اس لعاب کی عظمت جانتے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ اس لعاب کی عظمت کا اندازہ کرنا ہے تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جب 25 سال تک علی ابن ابی طالب خاموش رہے, ایک تلوار پڑھ دے محمد والا.
رسول کا لعاب ہے، کسی کافر تک نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی، اس لعاب رسول کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگائیے کہ 25 سال کی جب علی ابن ابی طالب کی خاموشی ٹوٹی ہے اور مسلمانوں نے آ کے علی ابن ابی طالب کی چوکھٹ کے اوپر اپنی ناک رگڑ کر کے کہا کہ یا علی ہم سے بیعت لے لو، ہم بیعت لینے کے لیے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ غور